بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال کل قیامت کے روز یہ ہوگا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو آواز باختہ کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے اور سود دینے والے اور کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہی کرنے والے، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے کہ جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک خاص قسم کی انویسٹمنٹ کی جو صرف اور صرف سود پر مبنی ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کمپنیز اور بلڈرز کا فراڈ اس وقت عروج پر ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت اپنی انویسٹمنٹ ان فراڈیوں کے ہاتھوں ضائع کر چکے۔ یہ فراڈ کرنے والی کمپنیاں سب سے پہلے لوگوں کے اندر اپنا اعتماد بحال کرتی ہیں، جس کے لیے یہ پاکستان کی مشہور شخصیات کا انتخاب کرتی ہیں، جن میں کرکٹرز اور شوبز شخصیات شامل ہیں۔ اس کے بعد پروجیکٹ لانچ کر کے لوگوں کو بھاری بھرکم لالچ کے عوض اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی جاتی ہے۔ 3D اینیمیشن اور 3D ڈرائنگز دکھا کر لوگوں کے خوابوں کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے اور اس طرح لوگوں کو انویسٹمنٹ پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ صرف اور صرف ان پروجیکٹ مالکان کے بھاری بھرکم لالچ میں آ کر ان سود پر مبنی پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پروجیکٹ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، آپ اس پروجیکٹ میں صرف اور صرف ان شرائط کی بنیاد پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف آپ کی مکمل قیمت اس کمپنی کے پاس محفوظ رہے گی بلکہ آپ کو اس انویسٹمنٹ پر ماہانہ انکم بھی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ اگر ایک شخص 50 لاکھ روپے ان پروجیکٹس کے اندر ان شرائط کی بنیاد پر انویسٹ کرتا ہے کہ اس کو 1 سے 2 سال کے بعد اس کو یہ مکمل اماؤنٹ جو ہے وہ واپس ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یا پھر اس کو پروجیکٹ میں سے شیئر ملے گا، اور اس دوران اس کو ماہانہ انکم یعنی 2 سے 2.5 لاکھ روپے جو کمپنی ہے وہ اس کو پے کرنے کی پابند ہوگی۔ علماء کرام کے نزدیک اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، سود خور سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سالڈ چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کسی پلاٹ، گھر، فلیٹ یا شاپ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ آن گراؤنڈ موجود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اس وقت اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ خدارہ ان لوگوں سے بچیں، ان فراڈیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے سے بچائیں۔ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ ان کے خلاف سختی سے ایکشن لیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے اندر اس ناسور کو ختم کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔